السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وی ہیو انٹر انٹو دا لاسٹ فیز، یہ لیبر لاز کے بارے میں وی ور ڈسکسنگ ان دا لاسٹ سیشن دا لیبر لاز. The labor laws, as I had discussed with you, these are the laws, the regulations, the regulatory framework which deals with the problems and different situations concerning labor. Rather, if we can extend, and we should extend this scope of the labor, it is not only concerned with the labor act itself, it is concerned with the employment problems and other problems of the labor. If we say that these regulations are concerned with the employers and the employees, that would be the right way to suggest. تو یہ آپ لیبر لاز دیکھیں گے، کچھ ہم نے بات کی. There are different laws جن کو ہم پڑھیں گے. We started with IRO 2002. یہ جو ہم نے آرڈیننس جس کی بات کر رہے ہیں، یہ انڈسٹریل لیبر کے متعلق جو ہم نے آرڈیننس دیکھا، دیٹ واز دی آرڈیننس آف 2002. اب اس آرڈیننس کا آپ نے دیکھا واٹ از دی پرپز آف دی آرڈیننس. اس آرڈیننس کے پرپز میں جو مین چیز تھی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ لیبر لاز کا مقصد کیا ہے. دی مین پرپز آف دس آرڈیننس دیٹ از ٹو کنسالیڈیٹ دی لا, to amend the laws and to modify laws for the benefits of the labor. And purpose remains to avert the disputes. کہ disputes جو ہیں ان کو eliminate تو نہیں کیا جا سکتا، ان کو curtail کیا جائے. And if at all there are disputes, and you know that in practical situations there will always be disputes. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں تو disputes تو arise ہوتے ہیں when you have the dealing with one another. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، ایسا انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنایا جائے، ایسی ریگولیشنز ہوں کہ ڈسپیوٹس کم سے کم. Rights and obligations of the different parties, those are outlined, and that curtails the disputes itself. Not elimination of disputes, I'm talking about the curtailment of disputes. اب یہ پہلی تو کوشش یہ ہے، اگر آپ یو ریڈ بٹوین دا لائنس تو اس میں یہ پرپز ہے یہ اور لیبر لاز کا کہ بینیفٹ اپنی جگہ، کہ بینیفٹس کے لیے بھی بہت سارے آپ کو ریگولیشن نظر آئیں گے. سوشل سیکورٹی کا آرڈیننس دیکھیں گے، دیٹ از فار دا ویلفیئر اینڈ دا بینیفٹس آف دی لیبر. اب یہ ڈسپیوٹس کو کرٹیل کیا جائے، اینڈ اف ایٹ آل ڈسپیوٹس ارائز دیر مسٹ بی انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار دا ریزولوشن آف دا ڈسپیوٹ. اب جب تک وہ ایک فریم ورک نہیں ہوگا تو ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ریزالو کیسے کیا جائے گا؟ اب اس کے آپ دیکھیں گے دیر آر سو مینی ویز. کانسیلیشن سے شروع ہوتے ہیں، نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، کانسیلیشنز ہو رہی ہیں. And then trade unions, یہ بھی ایک ہے کہ ٹریڈ یونینز ہوں گی، they will have their rights and they can agitate their rights. They can put their demands before someone. اس کا طریقہ کار آؤٹ لائن کر دیا گیا. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ان پہ you have the problems and these are not at all resolved, the agreed party can also proceed to a court of law. تو پہلی بات تو جو ہم نے کی کہ اس کا پرپز کیا ہے، یہ لا کو کنسالیڈیٹ کرنا، اور جہاں پر ڈسپیوٹس اگر ایٹ آل ڈسپیوٹ ارائزز تو ان کے لیے کیا فریم ورک ہے، انسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے، ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے، ہاؤ دیز ڈسپیوٹس ول بی ریڈریسڈ، ان کو ریزولوشن کے کیا طریقہ کار. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ٹریڈ یونینز کے بارے میں، لیبر کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اینڈ سو مینی ادر ٹاپکس وچ آر کورڈ ان. پھر ویجز کے پرابلم آ سکتے ہیں، کمپنسیشن کے پرابلم، سوشل سیکورٹیز کے ایشوز، ان تمام کو ریزالو کرنے کے لیے لیبر لاز کی ضرورت. تو اسٹوڈینٹس پہلے تو بات یہ کہ لیبر لاز کا دائرہ کار کیا ہے.
کون کون سے اسپیکٹس ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں جن میں یہ لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یا آپ ایسا کہیے کہ جن ایریاز کے لیے ان لاز کی ضرورت ہے. تو دیز لاز آر فریمڈ فار ود سم پرپز. تو یہ ہم نے بات کی کہ ایک پرپز ہے لیبر لاز کا، اور وہ پرپز آپ کے سامنے آگے ہو. اس کے علاوہ یہ جو بات ہو رہی ہے انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 کی، تو اس کی اپلیکیبلٹی کی بات ہے پہلے، اور اس سے پہلے جو ہم ہر لا میں دیکھتے ہیں دیٹ از آف دی ایکسٹینٹ. ہر لا میں پہلے یہ کہ یہ ایک لا ہے، اس لا کا دائرہ کار کیا ہے، ویئر اٹ از ایپلیکیبل، کس ایریاز میں یہ جو ہے یہ ایپلیکیبل ہو سکتا. جیسے کہ اگر کوئی پروونشل لا ہے تو اس کی اپلیکیبلٹی جیوگرافیکل باؤنڈریز آف دیٹ پروونس وہاں تک ہو سکتی. اگر کوئی فیڈرل لا ہے پاکستان کا تو ایپلیکیبلٹی ٹو دا جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. اینی وے ایکسٹینٹ یہ بتاتی ہے کہ اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، یہ کہاں پر امپلیمنٹ ہوگا یہ لا. تو یہ جو ہے انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002، اس کی اپلیکیبلٹی دیٹ از دی جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ امپلائیز اور امپلائر کے ریلیشن شپس کے لیے اپلائی ہوتا ہے. تمام امپلائیز کا رائٹس ہے، دے کین میک بینیفٹ فرام دا پروویژنز آف دس آرڈیننس. اس میں جو پرووائڈ کیا گیا ہے اس سے حاصل کرنا یہ ان کا رائٹ. اگر کہیں پر وہ ٹریڈ یونین بنا سکتے ہیں ان کا رائٹ ہے، اگر کہیں کورٹ میں جا سکتے ہیں تو رائٹ اس آرڈیننس نے ان کو دیا. اگر سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس ہیں تو سوشل سیکیورٹی کا جو آرڈیننس دیٹ از ناٹ ان دا انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002، اس کے لیے ایک علیحدہ آرڈیننس. تو جو بھی کوئی لا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، یہ لا بھی امپلائیز کو یہ اختیار دیتا ہے کہ دے کین بی بینیفٹڈ آؤٹ آف اٹ. اس کی پروویژن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں ان کو اویل کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ از ایکولی ایپلیکیبل ٹو دی امپلائرس. لیکن کچھ امپلائیز جو ہیں ان پر یہ لا ایپلیکیبل نہیں ہے. ہو آر دوز امپلائیز؟ جو سروسز ہیں، اسینشیل سروسز آپ جنہیں کہتے ہیں. فار انسٹنس پولیس سروس پر یہ ایپلیکیبل نہیں ہے، دے آر دا امپلائیز. لیکن وہ اسینشیل سروسز ہیں، انٹرنل سیکورٹی سے ان کا تعلق ہے، تو این امپلائی آف دا پولیس سروس دس لا ول ناٹ بی ایپلیکیبل ٹو ہم. اسی طرح اگر کوئی پرنٹنگ پریس آف پاکستان میں امپلائی ان پر یہ لا اپلائی نہیں ہوگا. ڈیفینس سروسز کے امپلائیز ہیں، ہاں وہ آرمی کے ہوں، ایئر فورس کے ہوں، نیوی کے، دس لا از ناٹ ایپلیکیبل ٹو دیم. ایپلیکیبلٹی یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک رائٹ آپ کو حاصل ہے، آپ ٹریڈ یونین بنا سکتے. اب پولیس سروسز کے لوگ، ڈیفینس سروسز کے وہ ٹریڈ یونین نہیں بنا سکتے although they are the employees. اسی طرح اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ سروسز آر دا ڈفرینٹ امپلائیز ورکنگ ان دا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور دا آرگنائزیشنز، دس لا ول ناٹ بی ایپلیکیبل آن دیم. ان کو اس کے دائرہ کار سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا. تو یہ ایپلیکیبلٹی پر ہے، تمام امپلائیز وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پر ایپلیکیبل ہے یہ. لیکن یہ کچھ ایکسکلوژنز ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں. دیر آر مینی مور، وہ آپ کو مل جائیں گے، یو کین گو تھرو اٹ. جیسے فائر سروس، اب یہ اسینشیل سروس میں ہے، فائر سروس والے ٹریڈ یونین نہیں بنا سکتے، ایمرجنسی سروسز کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا. تو یہ بات ہو رہی تھی انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 کی، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ آرڈیننس اس کا جو ہے دائرہ کار کیا ہے، اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یہ کن پر ایپلیکیبل ہے، اور کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسے امپلائیز ہیں جن پر یہ ایپلیکیبل نہیں. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ اسٹیچوٹس میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ایٹ دی اسٹارٹ آف دی اسٹیچوٹس کچھ ڈیفینیشنز دی جاتی، کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا جاتا. ایز آئی ہیڈ ٹولڈ یو، باقی اسٹیچوٹس میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے
جہاں پر یہ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. دیز ڈیفینیشنز آر پرووائڈیڈ ایٹ دا بگننگ اینڈ دوز ورڈز, those phrases, those are explained, meaning thereby that the meanings of these words will be the ones which are given in that very definition. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورڈز کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. A word may have different meanings. It can be interpreted in different aspects, in different situations, it has different meanings. لیکن یہاں پر جب یہ ڈیفینیشن دے دی گئی ہے تو فار دی پرپز آف دیٹ ویری آرڈیننس اس کے وہی معنی ہوں گے, اس کی وہی انٹرپریٹیشن ہوگی جو کہ ڈیفینیشن میں دے دی گئی. تو یہاں پر بتایا گیا ہے ڈفرینٹ, آپ نے ڈیفینیشن دیکھی, دیر از اے لانگ لسٹ کہ آربیٹریٹر کون ہے, ایوارڈ کون ہوگا, سیٹلمنٹ کسے کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اسٹرائک کیا ہے, ایلیگل اسٹرائک کیا ہے, لاک آؤٹس کیا ہوتے ہیں, ایلیگل لاک آؤٹس کس کو کہیں گے, اینڈ سو مینی ادرس words which have been defined. اب یہ تمام چیزیں وہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دا لیٹر چیپٹرز جب یہ ورڈز استعمال ہوں گے تو ان کے وہی معنی ہوں گے, وہی انٹرپریٹیشن ہوگی جو کہ دی گئی ہے ان لاز. تو اسٹوڈینٹس, ہم نے انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 کی بات کی. تو انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہیں. ہم نے بریفلی ایک اوور ویو لیا, تمام اسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریڈ یونینز کیا ہوتی ہیں, ورکرز پارٹیسپیشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہے. اسی طرح ہم نے اسٹرائکس کی اور لاک آؤٹس کی بھی بات کی, کوئی نیگوشیشن کی بات کی, کوئی آربیٹریشن کی بات کی. تو یہ تمام چیزیں اسٹوڈنٹس ایک اوور ویو تھا IRO 2002. Now what we have to do? We need to study all these concepts, all these topics in greater detail. So in the coming chapter, we shall be looking into the trade unions. Trade unions کیا ہوتی ہیں, کیسے بنائی جاتی ہیں, کون بنا سکتا ہے, ان کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے, how these trade unions will operate. ان کی رائٹس آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کیا ان کو رائٹس حاصل ہیں, یہ اسٹرائک پر جا سکتے ہیں تو کیا کنڈیشنز ہوں گے, how they can go on strike, کونسیلیشنز کیسے کریں گے, ان کے باقی بارگیننگ کے لیے ان کے جو آپ دیکھیں گے کیا سسٹم ہے, ہاؤ دے بارگین ود دی مینجمنٹ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اسٹڈی کریں گے ان گریٹر ڈیٹیل انڈر دا ٹاپک آف ٹریڈ یونین. ہم نے بات اس پر کی تھی سرسری, اب ہم ڈیٹیل سے ٹریڈ یونینز کو دیکھیں. پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ان دا کمنگ لیکچرس ورکرز پارٹیسپیشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن. How the workers participate in different activities. جب ورکرز کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے, حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار موجود ہے. ایک کمیشن اسٹیبلش کیا ہے گورنمنٹ, دیٹ از دا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. یہ کمیشن کیا ہے, اس کی کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں, اس کے کیا فنکشنز ہیں, اس کا کیا آبجیکٹو ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وی ہیو ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل. نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن NIRC آپ نے سنا ہوگا, بڑا اخباروں میں آتا رہتا ہے اس کا ذکر. اس کے بعد ڈسیشنز, سیٹلمنٹس اینڈ ایوارڈ. یہ جو فورم ہے یہاں پہ ڈفرینٹ ڈسیشنز دیے جائیں گے. آربیٹریشن ہے, وہاں پر ایوارڈ ہوں گے, سیٹلمنٹس ہوں گی, ڈسپیوٹس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر کچھ اوفینسز ہوں گے, وہ اوفینسز کون سے ہیں, ان اوفینسز کی پروسیکیوشن کیا ہے, بعض جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا تو کیا پینلٹیز ہیں اور اس کا کیا پروسیجر. سو ان دا کمنگ لیکچرز ہم ان تمام اسپیکٹس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ لاز جو ہیں, یہ بات کر رہے تھے ہم انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002, یہ تمام ٹاپکس اس کا پارٹ. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کمپنسیشن اینڈ ویجز ایکٹ. فیکٹریز ایکٹ کی بات ہوگی کہ فیکٹری ایکٹ میں کیا سہولتیں ہونی چاہیے سیفٹی کے لیے, ہیلتھ کے لیے, واٹ پروویژنس شوڈ بی پرووائڈیڈ ان دی فیکٹریز. ایک پورا ایکٹ ہے, ایک قانون ہے, اس پر ہم نے بات کرنی. سو اسٹوڈینٹس
ٹو اسٹارٹ ود ہم ٹریڈ یونین سے بات کرتے. یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایک حق دیتا ہے لیبر کو کہ وہ ٹریڈ یونینز فارم کر سکتے. تو ٹریڈ یونین یہ سیکشن 3 میں پرووائڈ کیا گیا ان دا انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002. ٹریڈ یونینز اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن. پرنسپل کیا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن یو کین ایسوسیٹ, یو کین جوائن ہینڈس ٹوگیدر. اس بات کی ایک فریڈم ہے, اس پرنسپل کے تحت ٹریڈ یونینز فارم ہو سکتے. تو دین وی شیل موو فارورڈ تاکہ اس کانسیپٹ کو ہم سمجھ سکیں. دا ورکرز شیل وداؤٹ ڈسٹنکشن whatsoever have the right to form and subject to the constitution or rules of a trade union join any trade union of their choice within the establishment or industry they are employed in, provided that workers shall not be entitled to be a member of more than one trade union at any one time, provided further that on any joining another union, meaning thereby trade union, the earlier membership will stand automatically cancelled. اب یہ آپ دیکھیں کہ رائٹ تو دیا جا رہا ہے لیکن بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرووائڈڈ یہ کنڈیشنز آپ فارم کر سکتے ہیں ٹریڈ یونین, لیکن وہ جو طریقہ کار, جو پروسیجر, جو پروویژنز اس آرڈیننس کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ٹریڈ یونین بنائی جا سکتی. ٹریڈ یونین میں آپ اس کے بھی ضابطے دیکھیں گے اور آپ کے جو اپنے رولز ہیں, جو ٹریڈ یونین آپ نے فارم کی ہے, جو ٹریڈ یونین کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ ٹریڈ یونین کو جوائن کر سکتے ہیں. یو کین فارم اینڈ بی دا ممبر آف اے ٹریڈ یونین. اب ایک انڈسٹری میں ایک سے زیادہ ٹریڈ یونین ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اے پرسن, اے امپلائی کین بی دا ممبر آف اونلی ون ٹریڈ یونین. اگر آپ ایک ٹریڈ یونین کے ممبر ہیں تو دوسری کے نہیں ہو سکتے. اگر آپ ایک ٹریڈ یونین چھوڑ کر دوسری کے ممبر بن جاتے ہیں تو پہلی ٹریڈ یونین جس کے آپ ممبر تھے وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے آپ کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. یہ فریڈم آف ایسوسیشن کا پرنسپل ہے, دیٹ ہیز بین ایکسپلین. اور یہ ٹریڈ یونینز ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن ممبرز پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی ٹریڈ یونین کا ممبر ہو سکتا ہے. وہ امپلائی دو ٹریڈ یونین کا بیک وقت ممبر نہیں ہو سکتا. تو یہ پرنسپل ہے اباؤٹ دی فارمیشن آف ٹریڈ یونین. تو اسٹوڈینٹس اس طرح یہ ٹریڈ یونینز پرنسپل کیا ہے جس کی ہم نے بات کی, کس پرنسپل پر ٹریڈ یونینز کام کرتی ہیں, دیٹ از دا پرنسپل آف فریڈم آف ایسوسیشن. اس کے تحت یہ ٹریڈ یونینز جو ہیں یہ اسٹیبلش کی جاتی. تو اسٹوڈینٹس ہم ٹریڈ یونین پر ان ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا ٹریڈ یونین. تو ٹریڈ یونین میں اگلی جو بات ہے, دی امپلائرز شیل وداؤٹ ڈسٹنکشن whatsoever have the right to form or join any association of their choice. اب یہ بات کچھ مختلف آ گئی جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں اب تک. لیبر لاز کی بات ہے, مختلف انیکٹمنٹ کی بات ہے, مختلف پروویژنس کی بات ہے. وہ بات کرتے کرتے ابھی بات تو امپلائیز کی ہو رہی تھی, لیبر کی ہو رہی تھی, یہاں پر امپلائرز کہاں سے آ گئے. If you remember at the very beginning I had told you and I had explained to you that this is the framework, this is the institutional framework, this is the regulatory framework which covers both employees and the employers. اگر یہ freedom of association that is for the employees, the same is available to the employers. Employers کے بارے میں کہا ہے کہ they have the right to form or join any association of their choice. وہ بھی کسی ایسوسیشن کو بنا سکتے ہیں یا کسی ایسوسیشن کو اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں. That is the right of the employer as well. اس میں آگے کہا گیا ہے and their association shall have the right to draw up their constitution and rules, elect freely their representatives, organize their administration and activities and formulate their programs. یہ آپ نے دیکھا کہ ٹریڈ یونین میں جہاں بات ہو رہی تھی پرنسپل فریڈم آف ایسوسیشن, if that is available to the employees at the same time that is available to the employers, employers بھی ایسوسیشن فارم کر سکتے ہیں
یہ آلریڈی کسی ایگزسٹنگ ایسوسیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. دے ہیو دا سیم رائٹ. اب ٹریڈ یونینس کے بارے میں نیکسٹ جو بات ہو رہی ہے ورکرز کے لیے زیادہ جو اس کا رول ہے یہ لیبر لاز کا، دیٹ از ورکرز اینڈ امپلائیز کنسنٹریٹڈ. کنسنٹریشن وہیں پر ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی یہ رائٹ ہے، لیکن یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جیسے آپ دیکھیں گے دیٹ از کنسنٹریٹڈ آن دا لیبر. شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم اینڈ جوائن فیڈریشنز اینڈ کنفیڈریشنز آف ٹریڈ یونین. آپ نے دیکھا ہوگا ایک سے زیادہ یونینز جو ہیں ٹریڈ یونینز وہ آپس میں جوائن کر لیتے ہیں اور وہ فیڈریشن بنا لیتے ہیں، کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں. تو یہ رائٹ ٹو ایفیلیشن یہ بھی موجود ہے، دے کین ڈو دیٹ. اب ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ آ رہا ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. اب یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو جب ڈیفینیشن میں جائیں گے، جب اسٹیچوٹری پروویژنز میں جائیں گے تو وہاں پر بعض دفعہ سمجھنی مشکل ہو جاتی. یہ میں آپ کے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک لینگویج، ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے، تو اصل مقصد جو ہے وہ شاید پہلی نظر میں وہ اوجھل ہو جائے. تو لیٹ می فرسٹ ایکسپلین ٹو یو کہ یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے. کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ یہ ہے کہ ایک ایجنٹ دوز آر اپوائنٹڈ بائی دی ٹریڈ یونین. ایک ٹریڈ یونین کہتے ہیں یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. اس کا کیا رول کیا ہے اس ایجنٹ؟ واٹ دے ڈو؟ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا مطلب ہے کہ وہ بارگین کرتے ہیں. کس سے بارگین کرتے ہیں؟ جو ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ورکرز کی، جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کے آگے پٹ فورتھ کرتے ہیں. تو یہ جو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ دے ہیو دی اتھارٹی، جن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ بارگین کر سکتے ہیں آن بہاف آف آل دا ممبر، جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے بہاف پر بارگیننگ کر سکتے ہیں. کچھ ڈیمانڈ پٹ فورتھ کریں گے، کچھ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہوگا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کے ورکنگ آورز یہ ہوں گے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ دونوں سائڈ پر ایک سیٹلمنٹ ہو رہا ہے. اسے آپ آگے چل کے دیکھیں گے ان ڈیٹیل کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیسے الیکٹ ہوتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کا کیا اختیار ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لیول پہ کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا کام کر رہا ہے، کیا وہ بارگین کر. دے آر بارگیننگ ٹو اچیو دی پرپز. وہ ڈیمانڈز ہیں ورکرز، وہ ورک مین کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے وہ بارگین کر رہے ہیں ود دی مینجمنٹ. تو یہ آپ دیکھیے گا سلائڈ پر. ایوری کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ یونین shall have to affiliate with any federation at the national level, registered with the National Industrial Relations Commission within 2 months. یہاں پر صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں پتا کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کیا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے. یہاں پر صرف یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ٹریڈ یونین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی فیڈریشن سے ایفیلیٹ ہو، اینڈ دیٹ شوڈ بی سچ اے فیڈریشن which is registered with the National Industrial Commission. NIRC کی جو بات کی اس سے رجسٹریشن ضروری ہے. کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو ود ان 2 months کسی بھی فیڈریشن سے رجسٹر ہونا ضروری ہے، اور وہ جس سے وہ رجسٹر ہو رہا ہے فیڈریشن سے دیٹ مسٹ بی رجسٹرڈ ود NIRC. یہ بات ٹریڈ یونین کی ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ، اب ٹریڈ یونین آپ فارم کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہو کین گیٹ ہم سیلف رجسٹرڈ؟ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ تو دیٹ پروسیجر ہیز بین ایکسپلینڈ ان دی آرڈیننس. پہلی بات یہ ہے کہ ایک پریسکرائبڈ اپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا ایز پر دا ریکوائرمنٹس کہ یہ کالمز ہیں، ان کو آپ فل کیجئے اور اس فارم کو جمع کروائیں. اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس فارم میں؟ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی جس میں سب سے پہلے نیم آف دا ٹریڈ یونین، جو آپ ٹریڈ یونین بنانے جا رہے ہیں اس کا نام آپ نے کیا تجویز کیا، اینڈ دی ایڈریس آف دی ہیڈ آفس، کہاں پر اس ٹریڈ یونین کا ہیڈ آفس ہوگا. ڈیٹ آف فارمیشن آف دا ٹریڈ یونین، کس دن اس کو فارم کر رہے ہیں وہ ڈیٹ مینشن کرنا ہوگا اس فارم میں. اس کے علاوہ ٹائٹلز، نیمز، ایجز، ایڈریسز اینڈ آکوپیشن آف دی آفس بیئرر.
یہ دیٹس کلیئر. اس میں شاید ٹائٹلز کی بات آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کہ ٹائٹلز کیا ہوں. ٹائٹلز یہ ہے کہ جو آفس بیئرز ہوں گے ان کے ڈفرینٹ ٹائٹلز ہوں گے. کوئی جنرل سیکرٹری ہوگا, کوئی وہاں اکاؤنٹنٹ ہوگا, کوئی کیشیئر ہوگا, جو بھی وہاں پہ ان کو نام دیے گئے ہیں. تو یہ کوئی وائس چیئر پریزیڈنٹ ہوگا, کوئی پریزیڈنٹ ہوگا, جو ٹائٹلز ان کو دیے گئے ہیں نام کے ساتھ ان کا ٹائٹل بھی جو ہے وہ دینا ضروری ہے. اور ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی, اسٹیٹمنٹ آف دا ٹوٹل پیڈ ممبرشپ. یہ اسٹیٹمنٹ فارم کے ساتھ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈپازٹڈ. یہ کیا ہے پیڈ ممبرشپ کیا ہے کہ ظاہر ہے جو ممبر بنیں گے ان کی کوئی فی رکھی ہوگی ٹریڈ یونین. تو یہ جو ممبر, یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں کے نام لکھ کر دے دیے کہ ٹریڈ یونین. ٹریڈ یونین میں وہ ممبرز جنہوں نے واقعی اس کی فی بھی پے کی ہے, یہ پیڈ ممبر کہتے ہیں. تو پیڈ ممبرشپ کیا ہے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی جائے گی. دیز آر دا ممبرز ہو ہیو پیڈ آل دا ڈیوز اینڈ دا فیز ریکوائرڈ بائی دی ٹریڈ یونین. اس کے علاوہ نیم آف دی اسٹیبلشمنٹ, گروپ آف اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ انڈسٹری جو بھی آپ کا یونٹ ہے, اگر گروپ آف اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک ہی گروپ کے پاس زیادہ اگر انڈسٹریز ہیں تو اس کو گروپ آف انڈسٹریز, گروپ آف اسٹیبلشمنٹ یہاں پر کہا گیا. تو اس کا نام کیا ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, ٹریڈ یونین بنانا چاہ رہے ہیں, اس انڈسٹری کا کیا نام ہے, اس اسٹیبلشمنٹ کا کیا نام. اگر گروپ آف انڈسٹری ہے تو اس کا کیا نام ہے جس کو یہاں پر گروپ آف اسٹیبلشمنٹ کہا گیا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ایک اسٹیٹمنٹ ٹوٹل نمبر آف ورکرز امپلائڈ ان دیٹ اسٹیبلشمنٹ. ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کہیں گے کہ ابھی تو بتایا گیا کہ پیڈ ممبرشپ یہ ہے. اب آپ نے ٹریڈ یونین بنائی, وہاں پر 1000 پیپل دے آر ورکنگ, ورکمین دیر آر 1000 ورکمین اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ اونلی 500 ورکمین. تو آپ کام تو وہاں پر 1000 کر رہے ہیں, بٹ یو آر ریپرزینٹنگ 500 جو آپ کے پیڈ ممبر. وہ اسٹیٹمنٹ ہے اباؤٹ دا پیڈ ممبرشپ. دس از اے اسٹیٹمنٹ کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں ٹوٹل نمبر آف امپلائیز یہ. تو دیٹ از آلسو ریکوائرڈ رجسٹریشن کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ ٹریڈ یونین بناتے ہوئے ایک اس کا کانسٹیٹیوشن بھی ہو. اس کا پرپز کیا ہے, اس کے کیا کیا کام ہیں, ہمارے مقاصد کیا ہیں. دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف ٹریڈ یونین. ٹریڈ یونین کا کیا کانسٹیٹیوشن, اس کانسٹیٹیوشن کی 3 کاپیز دوز آر ریکوائرڈ ٹو بی سبمٹڈ. اب یہ دیکھیے 3 copies of the constitution of the trade union together with a copy of the resolution by the members of the trade union adopting such constitution bearing the signatures of the chairman of the meeting. اب دیکھیں اگر ٹریڈ یونین بنانی ہے کہ 2 جو ہیں امپلائیز وہ اکٹھے ہوئے کانسٹیٹیوشن بنائیں اور اس کی 3 کاپیاں کروائیں اور جمع کروا دیں. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے, جنرل باڈی کی میٹنگ ہوگی, وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوگی اور جس نے اس کو چیئر کیا ہے اس کے سگنیچر ہوں گے, اور یہ اس طرح جو ہے یہ ریزولوشن جو ہے اس کی 3 کاپیز جو ہیں, یہ ریزولوشن along with the copy of the constitution یہ بھیجی جائے گی. rather that will be submitted along with the application. یہ ریکوائرمنٹس آف رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ اس میں ٹریڈ یونین authorizing its president and the general secretary to apply for its registration. ایک ریزولوشن تو ابھی آپ نے پاس کی جس میں کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا گیا, پاس کیا گیا. ایک اور ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ریزولوشن بائی دی ممبرس, کہ یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکریٹری ہے, ان کو ہم آتھورائز کرتے ہیں کہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں فار دی رجسٹریشن آف دا ٹریڈ یونین. تو یہ ہم ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹس کیا. تو یہ تمام ڈاکیومنٹس, تمام چیزیں جو ہیں, ریزولوشن, فارم اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ول بی سبمٹڈ فار دا رجسٹریشن. رجسٹریشن کے لیے کوئی اسینشیل چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے دیٹ از اے ٹریڈ یونین شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو رجسٹریشن انڈر دس آرڈیننس انلیس دی کانسٹیٹیوشن thereof provides for the following matters namely. تو اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. اب لا کا ایک طریقہ کار, اب تقریباً آپ دیکھیں گے وہی چیزیں جو آپ نے ریکوائرمنٹس میں دیکھی. اب اس کے لیے ایک سیکشن جو ہے وہ دیا گیا ہے لا میں کہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیے تو آپ کی ٹریڈ یونین رجسٹر نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نیملی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو وچ ہیو بین نیمڈ, لا کہتا ہے دیز ہیو بین نیمڈ, تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کی ٹریڈ یونین
آپ اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ ول ناٹ بی رجسٹرڈ بائی دی رجسٹرار. اس میں کیا تھا آپ نے دیکھا, پہلی بات تھی نیم اینڈ ایڈریس آف دا ٹریڈ یونین. اف اٹ از مسنگ دیٹ ول ناٹ بی انٹرٹین. تو یہ اسینشیل ہے, دیٹ مسٹ اپیئر اوور دیئر. پرپز فار وچ دا ٹریڈ یونین ہیز بین فارمڈ. پرپز کیا ہے, آپ ورکرز کی ویلفیئر ہے, جو بھی ہے وہ پرپز دیٹ مسٹ بی مینشنڈ دیئر. until and unless that purpose appears there, آپ ٹریڈ یونین کی آپ کی اپلیکیشن دیٹ شیل ناٹ بی entertained by the registrar. اس کے علاوہ the purposes for which the general funds of the union shall be applicable. آپ فنڈس اکٹھے کر رہے ہیں, فیس لے رہے ہیں, کلیکشن لے رہے ہیں, سبسکرپشن آپ لے رہے ہیں فرام دا ممبرس. وہ تو جنرل فنڈس جو ہیں جو ٹریڈ یونین کے ہیں وہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوں گے, دیٹ مسٹ بی مینشن ان دیٹ ویری اپلیکیشن which you are filing for registration of trade union. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسینشلز ہیں, یہ اسینشلز اگر مسنگ ہوں گے تو آپ رجسٹر نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ دی نمبر آف پرسنز فارمنگ دی ایگزیکٹو, کتنے لوگ ہیں جو ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہوں گے, ان کی آپ کو ڈیٹیل دینی ہوگی, نام دینے ہوں, دیٹ مسٹ اپیئر. دین دا کنڈیشن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ پہلے بات نہیں ہو. دا کنڈیشن انڈر وچ اے ممبر شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اینی بینیفٹ assured by the constitution of the trade union and under which any fine or forfeiture may be imposed on him. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں جن کے تحت کوئی ممبر بینیفٹس کے لیے انٹائٹلڈ ہے, وہ آپ بتائیں. when that benefit will accrue on him, that benefit can be provided him, وہ کنڈیشنز بتائیے. those must be mentioned in your application. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی فائن کر سکتے ہیں تو آپ سے مراد ٹریڈ یونین, یا کوئی فور فیٹ کر سکتے ہیں اس کے جو سبسکرپشن اینی بینیفٹ, تو وہ کن کنڈیشن میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. یو مسٹ مینشن دیٹ کہ یہ اگر کنڈیشنز ہوں گی تو اس میں ہم یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ ٹریڈ یونین کو مینشن کرنا پڑے گا اپنی اپلیکیشن میں کہ یہ کنڈیشنز ہیں کسی کو بینیفٹ دینے کی, یہ کنڈیشنز ہیں کسی پر پینلٹی امپوز کرنے کی. دیٹ مسٹ بی ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ دیٹ مسٹ بی مینشنڈ فار دی سیک آف دی رجسٹریشن آف اے ٹریڈ یونین. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس, دا مینٹیننس آف دا لسٹ آف دا ممبرس آف دا ٹریڈ یونین اینڈ آف ایڈیکویٹ فیسلٹیز فار دا انسپیکشن دیئر آف بائی دی آفس بیئررز اینڈ ممبرس آف دا ٹریڈ یونین. تو اسٹوڈینٹس یہ انڈرٹیکنگ دینا ہوگا کہ لسٹ تمام ممبرس کی دیٹ ول بی مینٹینڈ بائی دی یونین اینڈ دیٹ ول بی اویلیبل ان دی آفس فار انسپیکشن بائی دی آفس بیئررز اور دا ممبرز آف دا ٹریڈ یونین. جب اس کو انسپیکٹ کرنا چاہیں کہ کون ممبرز ہیں, دیٹ ول بی اویلیبل. اسے وہ تیار بھی کرنی ہے اور اس کی اویلیبلٹی کو بھی پاسبل بنانا ہے, تاکہ اگر کوئی ممبر یا آفس بیئرر کسی وقت اس کو انسپیکٹ کرنا چاہتا ہے تو یونین کے آفس سے اس کو انسپیکٹ کر سکے. اس کے علاوہ کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار مینشن کرنا پڑے گا. امینڈمنٹ ایسے کی جا سکتی ہے, اس میں چینجز ایسے ہو سکتے ہیں, اس کو ختم ایسے کیا جا سکتا ہے, کینسل کر سکتے ہیں آپ. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, تو یہ تمام دوز ول بی مینشنڈ. یہ اسینشلز ہیں, اس کے بغیر جو ہے رجسٹریشن نہیں ہو سکتی ٹریڈ یونین. پھر فنڈز جو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں, دا سیف کسٹڈی آف فنڈس. ٹریڈ یونین کے جو فنڈز ہیں ان کی سیف کسٹڈی کا کیا بندوبست. اینول آڈٹ کا یہ انڈرٹیکنگز آپ کو دینی پڑیں گی کہ یہ سیف کسٹڈی, ہم فلانے بینک میں اکاؤنٹ ہے وہاں پر یہ فنڈز رکھیں گے. اینول آڈٹ کا نظام ہوگا, اینول آڈٹ اس کا ہوگا, اور یہ تمام فیسلٹیز انسپیکشن آف اکاؤنٹس کی, مینٹیننس آف اکاؤنٹس کی, دوز آر اویلیبل اینڈ دوز ہیو بین پرووائڈیڈ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے. اور اگر اس کو ڈیزالو کرنا, آپ دیکھیں میں آپ سے اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں, ڈفرینٹ لاز جو ہم پڑھتے آئے کہ اب آپ یہ نہیں کہ ٹریڈ یونین ہے, ہمارے ذہن میں ٹریڈ یونین کی بات ہوگی, ہاں جی ایک مزدور کی فلاح کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے, ورک مین کی فلاح کے لیے کام ہونا چاہیے. یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ ٹریڈ یونین آپ کی رجسٹر کیسے ہوگی, رجسٹریشن کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اسینشلس کیا ہے, کون کون سے ڈاکیومنٹس دینے ہیں, امینڈمنٹس آپ کیسے کریں گے, اس کے اندر اگر اس کو ختم کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ کیسے کریں گے, اس کے لیے کیا پروسیجر پریسکرائب کیا آپ لوگوں نے. آپ کہتے ہیں
کہ اگر آپ اس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ یونین تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ بتائیے کہ اس طریقہ کار سے ٹریڈ یونین ڈیزالو ہو سکتی. So that will have to be mentioned at the time of the registration of the trade union. اب کیا طریقہ کار ہوگا الیکشن کا؟ آفس بیئرز کو الیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار؟ ٹرم کتنی ہوگی؟ کتنے پیریڈ کے لیے الیکشن ہوگا؟ لیکن لا نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ انڈر ٹیکنگ ہوگی، 3 سال سے زیادہ ٹرم نہیں ہو سکتی کسی آفس بیئر. لا پرووائڈس کہ یہ دیٹ ٹرم ول ناٹ ایکسیڈ 3 years. اس کے علاوہ the procedure for expressing want of confidence in any office bearer. No confidence اگر آپ نے کرنا ہے کسی آفس بیئرر، if you don't have the confidence in him، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر ہے، that needs to be outlined. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، the meetings of the executive and general body of the trade union, so that the executive shall meet at least once in every 4 months and general body at least once every year. یہ میٹنگز کا اہتمام کیا جائے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. رجسٹریشن آپ کرواتے ہیں تو یہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے. یو ول ہیو ٹو کال دا میٹنگز آف دی ایگزیکٹو اینڈ جنرل باڈی. ایگزیکٹو کی میٹنگ کے لیے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ونس ان ایوری 4 months، اور جنرل باڈی کی میٹنگ ہے وہ سال میں 1 دفعہ ہونا ضروری ہے. اب آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے تو رجسٹریشن کے ساتھ آپ نے دیکھا مینٹیننس اکاؤنٹس اینڈ ایوری تھنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا پورا کرنا، ٹینیور کیا ہے، کیسے الیکٹ کریں گے، کون کون سے ریکارڈ مینٹین کرنے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، وہ تمام ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں. دوز ہیو بین پرووائڈیڈ. یہ سارا کچھ بتایا ہے کہ رجسٹر ریکوائرمنٹس آف رجسٹریشن، دس از گیون ان دا سیکشن 6. اس کے علاوہ بات یہ ہو رہی ہے اب کہ ٹریڈ یونین آف ورک مین شیل ناٹ بی انٹائٹل ٹو رجسٹریشن انڈر دی آرڈیننس. ابھی ہم رجسٹریشن کی بات کر رہے تھے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ انٹائٹلمنٹ نہیں ہے رجسٹریشن. وہ کیا صورتحال؟ unless all its member are workmen actually engaged or employed in the establishment. تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ورک مین ہیں، وہ امپلائیز ہیں، وہ آپ کے ممبرس. آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے بات کی تھی کہ ٹریڈ یونین ایک ہی اسٹیبلشمنٹ میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ٹریڈ یونین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل نمبر آف ورک مین ان دیٹ ویری اسٹیبلشمنٹ اس کے 1/4 ایٹ لیسٹ ممبر ہونا ضروری. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ گئے جی کوئی بنا سکتا ہے، کوئی 5 آدمی اکٹھے ہوں اور بنا لی، دوسرے 6 اکٹھے ہوئے انہوں نے بنا لی. تو ایک ہی اسٹیبلشمنٹ میں جہاں 1000 پیپل کام کر رہے ہیں وہاں پہ 100 ٹریڈ یونینز بنی ہوئی. تو ٹریڈ یونین کے لیے ضروری ہے، ایک ٹریڈ یونین کے لیے کہ اس کی اسٹرینتھ دیٹ مسٹ بی ایٹ لیسٹ 1/4 آف دی ممبرز ان دیٹ اسٹیبلشمنٹ. اگر دوسرے کے پاس بھی اتنی سے زیادہ ممبرشپ ہے تو دے کین فارم دیٹ اسٹیبلشمنٹ. تو اگر یہ نمبر کسی کے پاس نہیں ہے تو دیٹ ٹریڈ یونین دیٹ کین ناٹ بی رجسٹرڈ، دیٹ ول ناٹ بی ایلیجیبل فار رجسٹریشن. اب یہ رجسٹریشن کی بات ہوئی، رجسٹریشن میں ہم نے دیکھا کہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں. یہ رجسٹریشن کہاں پہ کروانے؟ اس میں یہ اپلیکیشن آپ کو رجسٹرار کو سبمٹ کرنی پڑے گی. رجسٹرار جب دیکھے گا تمام ریکوائرمنٹس وچ آر نیڈیڈ فار رجسٹریشن، اینڈ بائی ناؤ یو نو واٹ آر دوز ریکوائرمنٹس. یہ جو ہم بات کر رہے تھے ہم ریکوائرمنٹس کی بات ہی کر رہے. ناؤ دیٹ ول بی ایگزامنڈ، دیٹ ول بی پروسیسڈ، اینڈ if all the requirements those have been complied with, then registrar shall register that trade union. تو وہ رجسٹر کرے اور اس کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ ایشو کر دے. So that is the way a trade union can be registered. لیکن بعض اسٹوڈینٹس یہاں پر ختم نہیں ہو جاتے. This is not so simple that you apply and you are registered. اب جب وہ پروسیسنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجسٹرار دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے، دیر آر سم ڈیفیشنسیز. تو اس صورت میں واٹ ول بی ڈن، تو وہ کیا طریقہ کار ہے، اس میں کیا کیا ایونچویلٹیز ہیں، واٹ از دا پروسیجر اینڈ واٹ از ڈن بائی دی ریسپیکٹو پارٹیز. اگر ڈیفیشنٹ ہے وہ اپلیکیشن، دیر آر سم ڈیفیشنسیز ان اٹ، اور دا رجسٹرار فائنڈز دیٹ this application for registration is deficient on some account. There are
کوئی پوائنٹ اس میں نہیں ہے جو ریکوائرمنٹس تھی اس میں سے کچھ پوری نہیں ہوئی. بٹ دیٹ شوڈ بی ویری میٹیریل اسپیکٹ جس کے تحت وہ بات کر. ہی از ریکوائرڈ بائی ہی آئی مین رجسٹرار ٹو کمیونیکیٹ دس ڈیفیشینسی ٹو دی ایپلیکینٹ. جنہوں نے اپلائی کیا ہے ٹریڈ یونین کے آفس بیئرر، وہ اس کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ یہ آبجیکشنز ہیں، یہ ڈیفیشینسیز ہیں، ان کو آپ پورا کر دیں. یہ نہیں کہ ریجیکٹ ہو جائے گی وہاں اور اس کو دیا جائے گا کہ آئی گیو یو دا پیریڈ آف 15 days. These deficiencies, these objections may be removed within 15 days and resubmit your application after making the amendments or after removing the objection. تو یہ 15 days کا پیریڈ ہے. اگر اس 15 days کے پیریڈ میں وہ آبجیکشن جو ہیں ان کو ریموو کر دیا گیا ہے اور دوبارہ سبمٹ کی گئی ہے، اینڈ اف دیٹ از ان آرڈر دیٹ ٹریڈ یونین that shall be registered. لیکن اگر وہ in order نہیں ہے, that trade union has not been able to rectify those objections or remove those objections to the satisfaction of the registrar. جیسے رجسٹرار چاہتا ہے، جو لا چاہتا، رجسٹرار کی کوئی اپنی کوئی ذاتی مرضی نہیں ہے، یہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے رجسٹرار کی. رجسٹرار will have to act according to the provisions of law. اس کے مطابق اگر یہ ریموو ہو جائیں گی تو دیٹ ول بی رجسٹرڈ، ادروائز رجسٹرار ہیز دا رائٹ ٹو ریجیکٹ، اور وہ اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے گا، میننگ دیر بائی دیٹ ویری ریکویسٹ ہیز ناٹ بین انٹرٹینڈ، اور وہ ٹریڈ یونین رجسٹر نہیں ہو رہی. اب اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ آبجیکشن لگائیں رجسٹرار نے، آپ کو پتہ ہے اس میں کہا گیا کہ ود ان 15 days آپ اس کو ریموو کریں، ریکٹیفائی کریں، ری سبمٹڈ. آپ کو 15 دن کا پیریڈ دیا گیا، آپ ان کو ریکٹیفائی نہیں کرتے، ری سبمٹ نہیں کرتے ود ان 50 days، تو پھر آٹومیٹیکلی دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ایپلیکیشن شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ریجیکٹڈ، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا رجسٹرار اف ہی ڈزنٹ ریسیو ریپلائی ود ان 15 days. اب ایک اور بات ہو رہی، ویئر دی ایپلیکیشن فار رجسٹریشن از ریجیکٹڈ اور دا رجسٹرار ڈیلیز دی ڈسپوزل آف سچ ایپلیکیشن بیونڈ دا پیریڈ آف 15 days اسپیسیفائڈ ان سب سیکشن 1 جو ہم نے بات کی تھی، اور ڈز ناٹ ایشو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ود ان اے پیریڈ آف 3 days اسپیسیفائڈ ان لا. اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ نے سبمٹ کی، اب یہ رجسٹرار کی رسپانسبلٹی ہے کہ that registrar has to register you within 15 days after submission of that application. اس کے 15 دن کے اندر اندر آپ اس کو کرے گا، اور if that is an order اس سے زیادہ وہ ڈیلے نہیں کر سکتا، so that he will have to do. اگر رجسٹرار ایسا نہیں کرتا تو what would happen؟ تو یہاں پر بات اب یہ ہو رہی ہے کہ اب کیا آپ کی اپلیکیشن، آپ سے مراد ہے ٹریڈ یونین، that is in order. جو ریکوائرمنٹس لا کی ہیں وہ آپ نے پوری کر دی. میں نے کہا تھا یہ کوئی ڈسکریشن نہیں ہے رجسٹرار کی کہ اس کی مرضی آئے تو ہو جائے، نہیں ہو تو نہ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. رجسٹرار ول اپلائی ہز مائنڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم اٹ مے ناٹ بی اکارڈنگ ٹو لا، بٹ دا ٹریڈ یونین آفس بیئرر دے تھنک دیٹ اٹ از اکارڈنگ ٹو لا. تو اس کا فیصلہ کون کرے؟ دونوں کہتے ہیں جی قانون کے مطابق ہم نے یہ کام کیا. تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک ایپلیٹ سسٹم ہوتا ہے، اپیل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی اور فورم کے پاس جاتے. تو یہاں پر کیا طریقہ کار لے ڈاؤن کیا ہے؟ دا ٹریڈ یونین میں اپیل ٹو دا لیبر کورٹ، یہاں پر اس کے پاس ایک لیبر کورٹ میں اپیل فائل کر سکتی، وچ میں فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ بائی این آرڈر ڈائریکٹ دی رجسٹرار ٹو رجسٹر دا ٹریڈ یونین اینڈ ٹو ایشو اے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور may dismiss the appeal. اب یہاں پر یہ بات بڑی سمپل سی نظر آ رہی، لیکن آپ دیکھیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ ون. اپیل کا حق آپ کو حاصل ہے، آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی، لیبر کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ ڈائریکٹ کرے رجسٹرار کو کہ آپ کو رجسٹر کیا جائے. لیکن یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ لیبر کورٹ میں گئے اور لیبر کورٹ نے وہاں پر ایک آرڈر کر دیا رجسٹرار کو کہ آپ اس کو رجسٹر کریں. بات بڑے سمپل انداز میں کی ہے، شیل فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ
وہ ریزنز دینے پڑیں گے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کوئی کورٹ جو ہے جب فیصلہ دیتی ہے تو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ریزنز ہیں, کس بیسس پر یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے. تو کورٹ وہ ریزنز بتائے گی کہ دیز آر دا ریزنز, یہ فیصلہ ہے اصل میں, دیز آر دا ریزنز آن اکاؤنٹ وچ دس ایپلیکیشن should have been accepted and you have not accepted it. So you are hereby ordered to accept this application and register the trade union. لیکن اگر رجسٹرار کا موقف صحیح ہے, رجسٹرار نے لیگلی ریفیوز کی ہے, تو پھر یہ آپ کا حق نہیں ہے. پھر کیا ہوگا, آپ اپیل میں تو جائیں گے, but your appeal will be dismissed by the labor court. So anyway, this is a forum which is available. تو آپ نے دیکھا ٹریڈ یونین کی فارمیشن کا پرنسپل دیکھا, فریڈم آف ایسوسیشن کا آپ نے پرنسپل دیکھا, اس کا طریقہ کار دیکھا کہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ کیسے بنائی جا سکتی. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف دا لیبر لا کہ ٹریڈ یونین کی فارمیشن اور وہ کیسے کام کرتے ہیں, اور اپنے ڈیمانڈس کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, ہاؤ دے فائٹ فار دیٹ, ہاؤ دے اچیو دیٹ تھرو نیگوشیشنز اینڈ بائی گوئنگ ٹو دا کورٹس. یہ مختلف طریقہ کار ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے ان دا کمنگ سیشنز. تو یہ یہاں تک ہم نے بات کی, تو لیبر لاز کی ہم نے بات کی کہ لیبر لاز میں کیا کچھ ہوں گے, واٹ آر ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دی لیبر لاز. ٹریڈ یونینز ہوں گے, ڈسپیوٹس ہوں گے, ڈسپیوٹس کی ریزولیوشنز ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ کے سوشل سیکیورٹی کے اسپیکٹس اینڈ دا انسٹیٹیوشنز اینڈ دا بینیفٹس, کمپنسیشن آف ویجز کی بات ہوگی کہ ہاؤ دوز آر ٹو بی کمپنسیٹیڈ. فیکٹریز ایکٹ پر ہم بات کریں. تو یہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں لیبر لاز کے, وی شیل کور ان دا کمنگ سیشنز. سو اسٹوڈینٹس, آج میں یہیں تک اس بات کو ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. اللہ حافظ.